ذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. قابل احترام عزیز دوستوں اور بزرگوں، پھر ایک مرتبہ آپ حضرات کی کشش، جاذبیت اور محبتوں نے مجھے یہاں کھینچ لایا. ہمارے کرم فرما حضرت مولانا محمد مزمل صاحب کا فون آیا تھا غالباً 2-4 دن پہلے. مجھے ایک جگہ پروگرام بھی تھا، لیکن مولانا کا فون آنے کے بعد میں نے اس پروگرام کو ملتوی کیا اور یہاں پر آ گیا. میں سبھی حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اس سے پہلے بھی 2-3 مرتبہ مجھے یہاں حاضری کا موقع ملا. آپ حضرات کی محبتیں ہمارے ساتھ ہیں. اللہ ہم آپ کی محبتوں کو قائم و دائم رکھے. میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، آج کی ہماری یہ مجلس اور یہ محفل دو جہاں کے سردار سید الاولین والآخرین، محبوب رب العالمین سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سننے اور اس پر عمل کرنے کی نیت سے یہ محفل جمع ہوئی ہے. اللہ ہمارے اس آنے کو، بیٹھنے کو، سننے کو قبول فرمائے. ایک خطیب کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے جب اس کو حضور کی سیرت پر بولنے کے لیے بلایا جاتا ہے تو وہ سوچنے میں پڑ جاتا ہے کہ حضور کی سیرت کا آغاز کہاں سے کیا جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تو ایک لامتناہی سمندر ہے. زندگیاں ختم ہو جائیں گی، کتابیں پھٹتی چلی جائیں گی، لیکن ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حق ادا نہیں کر سکتے. ہاں اتنا ضرور کہہ سکتے ہیں: لا يمكن الثناء كما كان حقا بعد خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام اور رتبہ ہے تو وہ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا. کسی شاعر نے بڑی عجیب بات بیان فرمائی: بخدا خدا تو نہیں ہے وہ مگر ان پر خدا کا وہ پیار ہے. بخدا خدا تو نہیں ہے وہ مگر ان پر خدا کا وہ پیار ہے. جہاں وہم بھی کسی کا نہ پہنچ سکے وہی بلند ان کا مقام.
ایسی باکمال شخصیت کی سیرت کو سننے کے لیے ہم سب یہاں جمع ہیں. یہ کتنی متبرک اور بابرکت مجلس ہے. رحمتیں نازل ہوتی ہیں، فرشتے اترتے ہیں ایسی مجلسوں میں. میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، ہر شخص کی زندگی کے 3 دور ہوا کرتے ہیں. ایک اس کے بچپن کا دور ہوتا ہے، دوسرا جوانی کا دور ہوتا ہے، تیسرا بڑھاپے کا. اور یہ بات بھی طے شدہ ہے کہ جب کوئی کسی شخصیت کی سوانح عمری لکھتا ہے، اس پر کتاب لکھنا چاہتا ہے، تو اس کا آغاز بچپن سے کرتا ہے اور اس کا اختتام بڑھاپے پہ کرتا ہے. لیکن قربان جائیے سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا عجیب بنایا تھا. آپ کی سیرت کا آغاز آپ کی پیدائش کے بعد سے نہیں ہوتا، بلکہ آپ کی سیرت کا آغاز تو عالم ارواح سے شروع ہوتا ہے. دنیا میں جتنے انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے، سب کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا. حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے، موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، حضرت ابراہیم تشریف لائے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، اور بہت سے انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے. سب کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا. لیکن قربان جائیے سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر آپ کی سیرت کا آغاز تو عالم ارواح سے شروع ہوتا ہے. روایتوں میں یہ بات ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس کائنات کو وجود نہیں بخشا تھا، سب چیونٹیوں کی شکل میں تھے، سب عالم ارواح میں تھے. اس وقت سے ہی اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا آغاز کر دیا، اور اس کا اختتام عالم حشر و نشر پر ہوتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے 2 چیزوں کا عہد لیا. میں تم کو اس شرط پر کتاب دوں گا، اس شرط پر تم کو نبی بناؤں گا کہ تمہارے بعد ایک نبی آنے والے ہیں جن کا نام محمد ہوگا. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم ان پر ایمان لانا، وَلَتَنصُرُنَّ بِهِ، اور ان کی مدد بھی کرنا. ہمارے ذہنوں میں ایک سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام سب سے آخر میں تشریف لائے، ظاہر پہلے آئیں گے تو ان پر ایمان بھی لائیں گے اور ان کی مدد بھی کریں گے. اللہ کے نبی تو آخر میں تشریف لائے تو پھر ایمان لانے کی شکل کیسے ہوگی؟ علماء کرام نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کو بھی پورا کر دیا. ایمان لانے کی شکل کیسے ہوئی؟ ہم سب جانتے ہیں کہ سفر معراج کے موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام کا جب پہلا سفر بیت المقدس ہوا، وہاں آپ پہنچے. حضرت جبرائیل علیہ السلام کی معیت میں سارے انبیاء کرام وہاں موجود تھے، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک. جب اللہ کے نبی وہاں پہنچے تو جبرائیل علیہ السلام ایک مقام پہ کھڑے ہو کے اللہ دیتے ہیں، اذان میں فرماتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان پہ آتے ہیں تو رک جاتے ہیں. حضرت جبرائیل سوچتے ہیں کہ اذان کے کلمات میں کس کا نام لیا جائے. آدم بھی موجود، موسیٰ بھی موجود، عیسیٰ بھی موجود، ابراہیم بھی موجود اور دوسرے انبیاء کرام بھی موجود ہیں. اذان کے کلمات میں کس نبی کا نام لیا جائے؟ حضرت جبرائیل سوچتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی حضرت جبرائیل سے فرماتے ہیں جبرائیل سوچتا کیوں ہے؟ جس محمد کا کلمہ پڑھنے کے لیے
اور اس پر ایمان لانے کے لیے بیت المقدس میں 1,24,000 انبیاء کرام موجود ہے، تو اسی نبی کا نام اعظم میں لے لو۔ فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام اذان کے کلمات میں فرماتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ سارے انبیاء کرام ایمان لائے نہیں لائے؟ ایمان لانے کی شکل بھی پوری ہو گئی، اور ایک شرط باقی رہ گئی وَلَا تَنْصُرُنَّ بِهِ، کہ تم ان کی مدد کرنا۔ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تم ان کی مدد بھی کرنا۔ تو ہر نبی اپنی قوم میں اعلان فرمائے تھے کہ تمہارے بعد ایک نبی آنے والے ہیں، اگر تم ان کا زمانہ پاؤ جن کا نام محمد ہوگا تو تم ان پر ایمان بھی لانا اور ان کی مدد بھی کرنا۔ ہر نبی اپنی قوم سے یہ عہد لیے تھے، لیکن ایمان لانے کی اور ایمان لانے کی شکل تو پوری ہو گئی، لیکن مدد کی شکل یہ ہے، علماء کرام نے لکھا ہے کہ قیامت، قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائیں گے۔ وہ نبی بن کے نہیں آئیں گے، بحیثیت امتی اس دنیا میں تشریف لائیں گے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاموں میں تعاون فرمائیں گے، آپ کی نصرت فرمائیں گے۔ دو چیزیں بھی پوری ہو گئے۔ ایسی باکمال شخصیت کی سیرت کو سننے کے لیے ہم سب یہاں جمع ہیں۔ میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سابق محکم دارالعلوم دیوبند نے بڑی عجیب بات لکھی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو ولادتیں ہوئی ہیں۔ ایک ولادت جسمانی حیثیت سے ہوئی، ایک ولادت روحانی حیثیت سے ہوئی، یا یوں سمجھ لیجیے کہ ایک ولادت جمالی حیثیت سے ہوئی، ایک ولادت کمالی حیثیت سے ہوئی۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے لے کر نبوت تک کا جو زمانہ ہے یہ جسمانی اور جمالی حیثیت کا زمانہ ہے، اور نبوت کے بعد کی جو زندگی ہے وہ کمالی اور روحانی زندگی ہے۔ تو مناسب معلوم ہوا کہ چونکہ 12 ربیع الاول کا آغاز بھی ہوا ہے اور ہماری محفل اور مجلس اسی عنوان سے منعقد ہوئی ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے لے کر نبوت تک کے جو حالات ہیں، بچپن کی جو زندگی ہے، اس کا کچھ تذکرہ اختصار کے ساتھ ہم حضرات کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں جب امید سے تھی، حمل سے تھی، شہنشاہ دو عالم میرے پیٹ میں مہمان بن کے تشریف لائے، تو میں اپنے اندر عجیب و غریب تبدیلیاں اور حیرت انگیز کیفیات محسوس کرنے لگا۔ عموماً ہوتا ایسا ہے کہ جو عورتیں حاملہ ہوتی ہیں ان کو ایک قسم کا بوجھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، لیکن حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب میرے پیٹ میں مہمان بن کے تشریف لائے تو مجھے کسی قسم کی کوئی تکلیف محسوس نہیں۔ چلتے چلتے میرے پیروں کے نیچے کوئی پتھر آ جاتا تو وہ پتھر روئی کی طرح نرم ہو جایا کرتا۔ مزید فرماتی ہیں کہ اس زمانے میں یہ رواج تھا کہ عورتیں پانی لانے کے لیے کنویں پر جایا کرتی تھیں۔ آج بھی بہت سے دیہاتوں میں یہ رواج ہے کہ عورتیں پانی لانے کے لیے جاتی ہیں۔ تو حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میں بھی اپنی سہیلیوں کے ساتھ پانی لانے کے لیے کنویں پر جایا کرتی تھی، باری باری ڈول ڈال کر پانی نکالا کرتے تھے۔ تو میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ جب پہنچی، جب اللہ کے نبی میرے پیٹ میں مہمان بن کے تشریف لائے، جب کنویں کے قریب گئی اور اس کنویں میں بغیر اور ڈول ڈال کے پانی نکالنا چاہ رہی تھی، ایک دم سے پانی خود بخود اوپر آ گیا، کنویں کے اوپر آ گیا، مجھے کسی قسم کی کوئی تکلیف محسوس نہیں۔ مزید فرماتی ہے کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام میرے پیٹ میں مہمان بن کے تشریف لائے تو اکثر مجھے ایک نور دکھائی دیتا تھا۔ اس کا تذکرہ میں نے اپنی سہیلیوں کے سامنے کیا تو سہیلیوں نے کہا کہ بہن، حمل کے زمانے میں ایسے خواب نظر آتے ہیں تو ہم یہ کام کرتے ہیں کہ لوہے کا ایک کڑا گلے میں بنوا لیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ خواب نظر نہیں آتے۔
تو تم بھی ایسا کرو کہ ایک لوہے کا کڑا اپنے گلے میں بنوا دو جس کی وجہ سے خواب نظر نہیں آئیں گے. تو میں اپنی سہیلیوں کے کہنے کی وجہ سے ایک لوہے کا ایک کڑا اپنے گلے میں بنوا دیا. پہلی ہی رات تھی, خواب میں ایک نہایت بزرگ شخصیت تشریف لائے اور اپنے ہاتھ کی انگلی سے اس ہار کی طرف اشارہ کیے. جو ہی اشارہ کرنا تھا وہ ہار ٹوٹ کے زمین پر گر گیا. میں خواب میں پوچھنے لگی تعجب سے, ارے تم کون ہو, میرے ساتھ کیا ظلم کر رہے ہو؟ اس موقع پر وہ بزرگ شخصیت مجھ سے کہنے لگے کہ بیٹی مبارک ہو, خوشخبری ہو, تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے بڑا غیر معمولی بچہ ہے, باکمال بچہ ہے. جب یہ دنیا میں آئے گا تو حق کا بول بالا ہوگا, ظلم کا خاتمہ ہو جائے گا, لوگ ایک اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والے بن جائیں گے. بیٹی میں نہیں چاہتا کہ تو توہم پرستی کا شکار ہو جائے. میں نے اس واسطے اس اپنے ہاتھ سے اس ہار کی طرف اشارہ کیا تو جس کی وجہ سے وہ ہار ٹوٹ کے زمین پر گر گیا. مزید فرماتی ہیں کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام میرے پیٹ میں مہمان بن کے تشریف لائے تو میرے جسم سے ایک عجیب خوشبو آنے لگی. سارے مکے کی عورتوں میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ عبد المطلب کی بہو نہایت قیمتی عطر استعمال کرتی ہے. ہوتے ہوتے یہ بات عبد المطلب کو پہنچی تو عبد المطلب بڑے حیران ہو گئے, پریشان ہو گئے. ایک تو آمینہ بیوہ ہے اور دوسرا ہے کہ حمل کا زمانہ ہے, حمل کے زمانے میں عطر کا استعمال کرنا تو مناسب نہیں ہے. انہوں نے ایک مرتبہ اپنی بیوی کو بلا کر سمجھایا, دیکھو آمینہ تمہاری بہو ہے, ذرا اسے سمجھا دو, حمل کے زمانے میں عطر کا استعمال کرنا مناسب نہیں ہے. اور سارے مکے کی عورتوں میں یہ بات مشہور ہو گئی ہے کہ عبد المطلب کی بہو نہایت قیمتی عطر استعمال کرتی ہے. تو عبد المطلب کی بیوی نے کہا کہ مجھے بھی بارہا خیال آیا کہ جا کے اسے سمجھا دوں, لیکن آج کل اس کی شخصیت میں ایسا روب ہے, ایسا دبدبا ہے کہ مجھے جانے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے. بالآخر حضرت عبد المطلب اپنی بہو کے پاس آتے ہیں, آگے فرماتے ہیں کہ بیٹی ذرا یہ تو بتا دے کہ تمہیں اتنی مشہور کن خوشبو لانے کون دیتا ہے؟ سارے مکے میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ تم قیمتی عطر استعمال کرتی ہو. اتنا سننا تھا, حضرت آمینہ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس کے بعد فرمانے لگی, ان دنوں جو کچھ میں دیکھتی ہوں اس کا کچھ تذکرہ آپ کے سامنے بیان کر دوں تو آپ مجھے دیوانی اور پاگل قرار دیں گے. ارے میرا حال تو ایسا ہے کہ جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں مہمان بن کے آیا ہے, میں دھوپ میں چلتی ہوں تو بادل مجھ پہ سایہ کرتے ہیں, درختوں کے پاس سے گزرتی ہوں تو درخت جھک کر میری تعظیم کرتے ہیں, کعبۃ اللہ کے سامنے سے گزرتی ہوں تو کعبۃ اللہ آداب بتا لاتا ہے. جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے تو میں اپنے اندر عجیب و غریب تبدیلیاں اور حیرت انگیز کیفیات محسوس کرتی ہوں. جب ولادت کا مرحلہ قریب آیا, حضرت آمینہ فرماتی ہے کہ مجھ سے ایک نور نکلا, خرج منی نور اضاءت له قصور الشام, مجھ سے ایک ایسا نور نکلا کہ جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے. جب اللہ کے نبی علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی, ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ جس گھر میں بچہ تولد ہوتا ہے اس بچے کو جا کے دیکھیں وہ بچہ ہے کیسا. ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے. جب اللہ کے نبی علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے, حضرت آمینہ فرماتی ہیں میں اپنے بیٹے پر ایک نگاہ ڈالی, اس کے بعد ذرا آسمان کی طرف اپنا چہرہ کی تو آسمانوں میں سے ایک آواز آنے لگی, یہ بچہ اس وقت جو پیدا ہوا ہے اس بچے کو جن و انس کی روحوں پر گشت کراؤ, تمام نبیوں کے اوصاف سے اس بچے کو متصف کر دو. تمام علماء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے, دنیا میں جتنے انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے, ہر نبی کو اللہ نے جو کمالات, معجزے, محاسن اور خوبیاں عطا فرمائے وہ سارے کے سارے کمالات اور معجزے, محاسن اللہ تعالیٰ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجسمہ معجزہ بنایا. قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا.
جب اللہ کے نبی علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی، 7واں دن آیا، عبد المطلب نے پوچھا حضرت آمینہ سے کہ ولادت کا یہ 7واں دن ہے، تم نے اس بچے کا کوئی نام تجویز کیا ہے؟ خود حضرت عبد المطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد تجویز کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے 2 نام ہیں، ایک نام محمد ہے اور ایک نام احمد ہے۔ محمد کہتے ہیں وہ ذات جس کی دنیا میں سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہو، اس کو محمد کہتے ہیں، اور احمد کہتے ہیں جو اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا جو ہوتا ہے وہ احمد ہے۔ اللہ کے نبی سے زیادہ اللہ کی تعریف دنیا میں کون کر سکتا ہے؟ آپ کا نام رکھا گیا محمد۔ اس زمانے میں دستور یہ تھا کہ قبائل عرب سے عورتوں کا قافلہ سال میں 2 مرتبہ مکہ مکرمہ کو آیا کرتا تھا، اور کھاتے پیتے گھرانوں سے شیرخوار بچوں کو لے جایا کرتا تھا۔ عرب کے لوگ اپنے بچوں کو دیہات میں بھیج دیا کرتے تھے، تو عرب کے اس دستور کے مطابق قبائل عرب سے عورتوں کا ایک قافلہ مکہ مکرمہ پہنچا۔ ان میں ایک خوش نصیب خاتون حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا بھی تھی۔ وہ خود فرماتی ہیں میں اپنی کمزور اونٹنی پہ سوار ہو کے مکہ مکرمہ کے لیے نکلی، اور میری سہیلیوں کی جو سواریاں تھی بڑی برق رفتار تھی، تیز رفتار تھی، وہ سب سے پہلے مکہ مکرمہ کو پہنچی۔ چونکہ میری اونٹنی کمزور تھی، لاغر تھی، ایک قدم بھی چل نہیں پاتی تھی اور ایک قطرہ تک دودھ نہیں دیتی تھی، میں سب سے آخر میں مکہ مکرمہ کو پہنچی تو کیا دیکھتی ہوں کہ مکے میں کوئی بچہ آئی نہیں۔ میری سہیلیوں نے کھاتے پیتے گھرانوں سے شیرخوار بچوں کو لے لیا۔ بڑا افسوس ہوا کہ اتنا دور دراز کا سفر کر کے میں یہاں پہنچی اور کوئی بچہ مکے میں آئی ہی نہیں، اور خالی ہاتھ جانا بھی مناسب نہیں ہے، اتنا دور دراز کا میں سفر کر کے آئی ہوں۔ آخر میں معلوم ہوتا ہے کہ مکے میں ایک بچہ ہے، وہ بھی یتیم ہے۔ تو حضرت حلیمہ خود فرماتی ہوں میں سوچنے لگی ارے یہ بچہ تو یتیم ہے، اس بچے کی میں خدمت کروں گی تو مجھے کچھ معاوضہ نہیں ملے گا کیونکہ اس کے والد نہیں ہیں۔ بہرحال میرے دل میں خیال ہے ذرا جا کے دیکھ تو لیتے ہیں کہ وہ یتیم بچہ ہے کیسا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا حضرت آمینہ کے گھر پہنچتی ہیں، دستک دیتی ہیں، اندر سے آواز آتی ہے کہ کون ہے؟ تو فرماتی ہے کہ میں حلیمہ ہوں۔ اتنا سننا تھا حضرت آمینہ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، چونکہ حضرت حلیمہ کی سہیلیاں آئی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھی، لیکن یتیم ہونے کی بنا پر قبول نہیں فرمائے اور بچے کو چھوڑ کے چلے گئے۔ تو حضرت آمینہ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور حضرت آمینہ کو حضرت عبداللہ کی یاد ستانے لگی، کاش اس کے بعد زندہ ہوتے، اس کی خدمت کا کچھ معاوضہ دیتے، تو وہ یاد ان کو ستانے لگی۔ تو حضرت آمینہ حضرت حلیمہ سعدیہ سے فرمانے لگی دیکھو تمہاری سہیلی آئی تھی لیکن یتیم ہونے کی بنا پر اس بچے کو قبول نہیں کی، تم بھی آئی ہو اور تم کو معلوم ہو جائے گا کہ بچہ یتیم ہے تو تم بھی چھوڑ کے چلی جاؤ گی۔ اس موقع پر حضرت حلیمہ نے فرمایا تھا کہ میں بچے کو لینے اور دیکھنے کے لیے ہی آئی ہوں۔ اندر داخل ہوئی، جس کمرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے اور آنکھ کے چہرے پر ایک سفید کپڑا تھا، حضرت حلیمہ اس کمرے میں پہنچی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر سے کپڑے کو ہٹاتی ہیں۔ اللہ کا عجیب انتظام کہ جو ہی حضرت حلیمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے کپڑے کو ہٹائی تو اللہ کے نبی حضرت حلیمہ کو دیکھ کے مسکرائے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی کی مسکراہٹ میں ایسی کشش تھی، ایسی جاذبیت تھی، ایسا انجذاب تھا کہ میں تو اپنا دل بھی دے بیٹھی۔ میں اپنے شوہر حارث سے کہنے لگی حارث ہمیں معلوم ہے کہ اس بچے کی خدمت کے عوض میں ہمیں کچھ نہیں ملے گا، لیکن ایک بات یاد رکھنا حارث، اس بچے کی مسکراہٹیں، اس بچے کا تبسم ہمارے دل کو خوش کر کے رکھے گا۔ عسى الله أن يجعل لنا فيه بركة۔
امید ہے کہ اس بچے کو لینے کے طفیل میں اللہ تبارک و تعالی ہمارے گھر میں برکتوں کا رحمتوں کا ظہور فرمائے۔ اپنے شوہر سے مشورہ کی، حارث بھی آمدہ ہو گئے، تیار ہو گئے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں حضرت آمینہ سے کہ کتنا حسین اور خوبصورت بچہ ہے، میں نے آج تک اپنے گاؤں میں اتنا حسین اور خوبصورت بچہ دیکھا ہی نہیں۔ اس موقع پر حضرت آمینہ نے فرمایا کہ تم تو دیہات کی رہنے والی ہو، میں تو مکے کا بھی سفر کی، مدینے میں بھی گئی، بہت سے علاقوں کا میں نے سفر کیا، میں نے آج تک اتنا حسین اور خوبصورت بچہ کسی اور کا دیکھا ہی نہیں۔ پاس میں عبد المطلب تھے، انہوں نے فرمایا تم کیا بات کرتے ہو، میں کئی ملکوں کا سفر کرتا ہوں، خدا کی قسم میں نے آج تک اتنا حسین اور خوبصورت بچہ کسی اور کا نہیں دیکھا۔ بعض روایتوں میں تو عجیب بات بیان فرمائی گئی ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا تھا میں بارہا فضاؤں میں ہواؤں میں اڑا ہوں، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، بارہا فضاؤں میں ہواؤں میں اڑا ہوں، لیکن خدا کی قسم میں نے اللہ کے نبی سے زیادہ حسین اور خوبصورت کسی اور کو دیکھا ہی نہیں۔ اتنے حسین اور خوبصورت تھے اللہ کے نبی علیہ السلام۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ آپ سے زیادہ حسن و جمال والی شخصیت کو کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، آپ سے زیادہ حسن و جمال والی شخصیت کو کسی عورت نے جنا ہی نہیں۔ خلقت مبرأ من کل عیب، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر عیب سے پاک اور صاف بنایا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کی مرضی کا حسن اور جمال لے کر اس دنیا میں پیدا فرمایا۔ حضرت حارث سے مشورہ کرتے ہیں، حارث تیار ہو جاتے ہیں، حضرت حلیمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں اٹھاتی ہیں، اپنی کفالت اور پرورش میں لیتی ہیں، رحمتوں اور برکتوں کا ظہور شروع ہو جاتا ہے۔ اٹھانا ہی کا رحمتوں اور برکتوں کا ظہور۔ کوئی حلیمہ فرماتی ہیں میری اونٹنی کی حالت تو ایسی تھی کہ ایک قدم بھی چل نہیں پاتی تھی، ایک قطرہ تک دودھ نہیں دیتی تھی، لیکن جب اللہ کے نبی علیہ السلام کو میں اپنی کفالت میں لے لی، جب میں اپنے خیمے میں پہنچی، میرے شوہر اس اونٹنی کا دودھ دوہنے کے لیے شام میں اونٹنی کے قریب گئے تو دیکھ کے حیران رہ گئے کہ اونٹنی کے تھن دودھ سے لبریز ہیں، اور وہ اپنے بیوی کے پاس آئے حارث، اور آگے کہنے لگے کہ حلیمہ مبارک ہو، خوشخبری ہو، ہمارے وہ پرانے دن واپس آ گئے، ہماری وہ قسمت کے دریچے کھل گئے، واقعی یہ بچہ بڑی رحمتوں اور برکتوں والا بچہ ہے۔ 3 دن تک اسی خیمے میں رہی اللہ کے نبی کو لے کے حضرت حلیمہ حضرت حارث۔ جب 3 دن پورے ہو گئے تو اپنے علاقے کو جانے کا ارادہ فرماتی ہیں، اور ان کے ساتھ ان کی سہیلیاں بھی تھی، اور سہیلیوں کی جو سواریاں تھی بڑی برق رفتار تھی، تیز رفتار تھی، وہ تو آگے نکل گئے، اور حلیمہ کی جو سواری تھی وہ تو مریم اونٹنی تھی، کمزور تھی، لاغر تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اس کو اس اونٹنی میں بٹھاتے ہیں، حارث بھی بیٹھتے ہیں اور حلیمہ بھی بیٹھتی ہیں، بیچ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا جاتا ہے۔ اب اونٹنی کو اٹھانا چاہتے ہیں، اونٹنی ہے کہ اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتے، مسلسل کوشش کر رہے ہیں۔ حضرت حلیمہ سمجھ گئی کہ واقعی یہ بچہ بڑا عجیب و غریب بچہ ہے، اللہ تعالیٰ کو ہمارا یہ کام اور ہمارا یہ فعل پسند نہیں آیا، ہم نے اس بچے کو بیچ میں بٹھا دیا ہے، اس وقت سے یہ اونٹنی نہیں اٹھ رہی ہے۔ اس کے بعد حضرت حلیمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے بٹھاتی ہیں، تو اس اونٹنی کی برق رفتاری اور تیز رفتاری کا یہ عالم ہے کہ وہ اتنی تیز دوڑنے لگی، اتنی تیز دوڑنے لگی کہ حضرت حلیمہ سعدیہ کی سہیلیوں کی سواریوں کے قریب جب یہ اونٹنی پہنچی تو حضرت حلیمہ کی سہیلیوں نے حلیمہ سے پوچھا، حلیمہ کیا تم نے سواری بدل لی؟ اس موقع پر حلیمہ نے فرمایا میں نے سواری نہیں بدلی بلکہ سوار بدلا
بیٹھ جائے گا وہ سواری فضیلت پا جائے. بعض روایتوں میں تو یہ بات بیان فرمائی گئی ہے اللہ تعالیٰ نے اس اونٹنی کو گویا ہی عطا فرمائی. وہ اونٹنی کہنے لگی تم مجھے نہیں جانتے اس وقت میرے پشت پہ کون سوار ہے؟ میرے پشت پہ اس وقت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہے. ظاہر ہے جس کی پیٹھ پہ حضور سوار ہو تو اس کی برخ رفتاری کا کیا عالم ہو. نکلی تھی سب سے آخر میں اور پہنچی سب سے پہلے اپنے علاقے کو بنو سعد. سب سے پہلے اپنے علاقے کو پہنچی. اور حضرت حلیمہ کا جو علاقہ تھا بنو سعد بڑا بنجر علاقہ تھا. لوگ جانور گھاس کے لیے ترسا کرتے تھے. صبح کو گھاس چرنے کے لیے نکلتے اور شام کو آتے تو خالی پیٹ آیا کرتے تھے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس علاقے میں پہنچے تو جانور ہیں کہ تھوڑی دیر گھاس چل لیتے شکم سیر ہو جاتے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے بیٹھتے. صبح سے لے کر شام تک وہ جانور اور بکریاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھا کرتے. کیسا عجیب بنایا تھا اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور بنو سعد کے علاقے میں یہ بات مشہور ہو گئی. لوگ کہنے لگے کہ دیکھو حضرت حلیمہ جہاں اپنی بکریاں چراتی ہے اور ان کی بکریوں کو یہ حال ہے کہ وہ تھوڑی دیر میں گھاس چر لیتی ہیں اور آ کے اس بچے کے قریب بیٹھ جاتی ہیں اور صبح سے شام تک اس بچے کے چہرے انور کو دیکھتی ہیں. تو تم بھی اس علاقے میں اپنے جانوروں کو لے کے جانا اور وہاں گھاس چرانا. لیکن اللہ کا عجیب انتظام کہ لوگ تو اپنے جانوروں کو لے کے جاتے صبح سے لے کر شام تک جانور گھاس چرتے لیکن ان کا پیٹ نہیں بھرتا. لیکن حضرت حلیمہ کی جو بکریاں تھی جو جانور تھے تھوڑی دیر گھاس چر لیتے اور شکم سیر ہو کے آ جایا کرتے. حضرت حلیمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رہنے لگے. ایک دن روایتوں میں یہ بات ملتی ہے کہ اللہ کے نبی کی جو پرورش ہوئی ہے وہ عام بچوں کے برعکس ہوئی. خود حضرت حلیمہ سے بعض علماء نے یہ روایت نقل کی ہے ان کے حوالے سے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام 3 ماہ میں بیٹھے 9 ماہ میں چلے 10 ماہ میں بکریاں چرانے کی خواہش کا اظہار فرمائے. 1.25 سال کی عمر میں تیر اندازی کے مقابلے میں شریک ہوئے اور 2.5 سال کی عمر میں کشتی کے مقابلے میں شریک ہوئے. عام بچوں کے برعکس ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش. تھوڑا سا آپ بڑے ہو گئے. اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے رضائی بھائیوں کو دیکھے کہ وہ روزانہ بکریاں لے کے جنگل کو جاتے ہیں گھاس چرانے کے لیے. اللہ کے نبی کے دل میں بھی خیال ہے کہ میں بھی جا کے بکریوں کو لے کے گھاس چراؤں. اپنے امی جان سے فرمانے لگے میں بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ جا کے بکریاں چراؤں گا گھاس بکریاں کو دوں گا. تو حضرت حلیمہ فرمانے لگی ابھی تم چھوٹے ہو اس قابل نہیں ہو بکریوں کو سنبھال نہیں سکتے. لیکن اللہ کے نبی کا جب اصرار بڑھتا گیا تو حضرت حلیمہ تیار ہو گئے اور اپنے بیٹوں کو بلا کے سمجھائی دیکھو جنگل میں ایک ایسا علاقہ ہے جہاں درندے بھیڑیے اور شیر رہتے ہیں. تم اس علاقے میں اس بچے کو لے کے نہیں جانا. ہو سکتا ہے کوئی جانور نکل جائے اور اس بچے کو تکلیف پہنچائے. اللہ کے نبی علیہ السلام اور رضائی بھائی بکریاں چرانے کے غرض سے نکلتے ہیں. اللہ کا عجیب انتظام کے اللہ کے نبی اور آپ کے رضائی بھائی اسی جگہ پہنچتے ہیں جہاں حضرت حلیمہ نے جانے سے منع فرمایا تھا. اسی جگہ پہنچتے ہیں. جو ہی بکریاں اس علاقے میں پہنچی خونی شیر کی نگاہ ان بکریوں میں پڑی تو حملے کے ارادے سے آگے بڑھا. جو ہی وہ شیر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھا. میرے دوستوں کتابوں میں لکھا ہے کتے کی طرح اپنا دم ہلاتا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں کو چومنے لگا چاٹنے لگا. آپ کے قدموں میں گر گیا آپ کے پیروں کو چومنے اور چاٹنے لگا. کیسی عجیب و غریب زندگی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کی.
ایک دن آپ اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ جنگل گئے بکریاں چرانے کی غرض سے، دوپہر کا وقت ہے، رضائی بھائی بھاگتے ہوئے اپنی امی جان کے پاس آئے، آ کے کہنے لگے اماں جان جلدی کرو کہ میرے رضائی بھائی کو 2 آدمیوں نے شہید کر دیا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہے کہ میں جب یہ بات سنی تو میرے پیروں کے نیچے سے زمین اکھڑ گئے۔ میں اپنے علاقے کے لوگوں کو لے کے وہاں پہنچی تو کیا دیکھتی ہوں کہ اللہ کے نبی صحیح صالح وہاں موجود ہے۔ میں نے پوچھا بیٹا کیا حالت ہے، تم تو یہاں اس وقت صحیح صالح ہو، تمہارے بھائیوں نے تو اس طرح کہا کہ 2 آدمیوں نے شہید کر دیا۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امی جان اصل میں بات یہ ہے کہ دوپہر کا وقت ہے، میں بکریاں چرا رہا تھا، 2 آدمی جو بظاہر انسانی شکل میں تھے میرے پاس آئے اور میرے سینے کو چاک کیے، اس میں سے دل کو نکالے اور ایک آسمان سے کشت لایا گیا تھا، اس میں کچھ اسرار اور حکمتیں تھیں، وہ چیزیں میرے دل میں ڈالے اور ڈال کے میرے سینے کو چاک کر دی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر باقاعدہ ٹانکوں کے نشانات موجود تھے۔ فَكُنْتُ أَرَى أَثَرَ الْمَخِيطِ فِي صَدْرِهِ، میں اللہ کے نبی کے سینے پر باقاعدہ ٹانکوں کے نشانات دیکھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں 4 مرتبہ شق صدر ہوا، آپ کے سینے کو چاک کیا گیا۔ پہلا جو شق صدر ہوا وہ دور رضاعت میں جب حضرت حلیمہ کے پاس آپ موجود تھے۔ دوسرا جو شق صدر ہوا، روایتیں مختلف ہیں، بعض نے یہ فرمایا کہ 10 سال کی عمر میں ہوا، بعض نے یہ فرمایا کہ 20 سال کی عمر میں شق صدر ہوا۔ تیسرا جو شق صدر ہوا منصب نبوت کے عطا کرتے وقت ہوا۔ چوتھا جو شق صدر ہوا معراج سے قبل کیا۔ یہ عمر کے مختلف حصوں میں جو اللہ کے نبی کا جو شق صدر کیا گیا، یہ کسی بیماری کے پیش نظر نہیں تھا، بلکہ اس کی نوعیت روحانی تھی۔ عموماً جو بچپن کا جو زمانہ ہوتا ہے، اس کے بعد 10 اور 20 سال کا جو زمانہ ہوتا ہے، یہ عمر ایسی ہوتی ہے کہ انسان گناہوں کی طرف مائل ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کا جو شق صدر کیا گیا تاکہ آپ کا قلب عقل گناہوں سے یکسر خالی رہے، پاک صاف رہے، منزہ رہے اور اللہ کی ذات عالی کی محبت آپ کے دل میں رہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر فرمایا۔ تیسرا جو شق صدر ہوا وہ منصب نبوت کے عطا کرتے وقت ہوا۔ وہ اس واسطے ہوا کہ تاکہ آپ کا قلب نبوت کی عظیم ذمہ داری کو سنبھال سکے، اس واسطے اللہ تعالیٰ نے شق صدر فرمایا۔ چوتھا جو شق صدر ہوا معراج سے قبل ہوا کہ آپ کا قلب اطہر اسرار وحی اور معرفت الہی اور دیدار خداوندی کا متحمل ہو سکے، اس واسطے آپ کا شق صدر کیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت حلیمہ کے سامنے یہ بات بیان فرمائے۔ حلیمہ سوچنے میں پڑ گئی، یہ بچہ تو بڑا عجیب و غریب بچہ ہے۔ اپنے علاقے کے جو لوگ تھے ان سے مشورہ کی، حارث سے بھی مشورہ کیا اپنے شوہر سے، تو حارث نے فرمایا دیکھو مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس امانت کو حضرت آمینہ کے حوالے کر دیا جائے، بڑا عجیب و غریب بچہ ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ اس بچے کو کوئی تکلیف پہنچ جائے۔ بنو سعد کے لوگ یہ مشورہ بھی دیے کہ ہو سکتا ہے کہ اس بچے پر کوئی جن کا اثر ہوا ہو، یہاں قریب میں ایک کاہن رہتا ہے، لے جا کے اس بچے کا علاج کیا جائے۔ حضرت حلیمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے اس کاہن کے پاس پہنچتی ہیں۔ وہ کاہن اللہ کے نبی علیہ السلام کو دیکھا تو سمجھ گیا کہ نبی آخر الزمان، شور مچا کے کہنے لگا لوگوں موقع ہاتھ سے جانے مت دو، یہ بچہ نبی آخر الزمان ہے، جب یہ سن تمیز کو پہنچے گا بڑا ہو جائے گا، تمہارے معبودوں کو برا بھلا کرے گا، ایک اللہ کے وحدانیت کی طرف لوگوں کو بلائے گا، یہ اچھا موقع ہے کہ اس بچے کو قتل کر لو۔ اتنا سننا تھا، حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ تو غارت ہو جائے، برباد ہو جائے، تو اس بچے کو قتل کرنا چاہتا ہے۔ فوراً حضرت حلیمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر وہاں سے آتی ہیں، حارث سے مشورہ کرتی ہیں۔ حارث بھی فرماتے ہیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آمینہ کے سپرد کر دیا جائے۔ حضرت آمینہ حلیمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ جانے کا ارادہ فرماتی ہیں۔ غائب سے ایک آواز آتی ہے،
اے حلیمہ، جو رحمتیں، جو برکتیں، جو سعادتیں، جو مسرتیں، جو شادمانیاں اس گاؤں پر اس بچے کے طفیل ہوا کرتی تھی، آج سے وہ ساری چیزیں رخصت ہو رہی ہیں۔ غیب سے ایک آواز آتی ہے، حلیمہ سوچنے میں پڑ جاتی ہے کہ اس بچے کو لے جاؤں یہیں رکھوں، لیکن دل میں ڈر تھا، ایک خوف تھا کہ یہ بچہ یہیں رہے گا تو ہو سکتا ہے کہ اس بچے کو کوئی چیز تکلیف پہنچائے۔ بادل ناخواستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ مکرمہ پہنچتی ہیں، حضرت عبد المطلب کے حوالے کر دیتی ہیں۔ حضرت عبد المطلب اس خدمت کے عوض میں حضرت حلیمہ سعدیہ کو بہت سا مال عنایت فرماتے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمینہ کی کفالت میں رہنے لگے۔ جب آپ کی عمر مبارک 6 سال کی ہوئی، اللہ کے نبی کی 6 سال کے ہو گئے، تو حضرت آمینہ کو اپنے مرحوم شوہر حضرت عبداللہ کے قبر کی زیارت کا خیال پیدا ہوا، اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ مدینے میں حضرت آمینہ کے بہت سے رشتہ دار تھے، ان سے ملنا بھی مقصود تھا۔ تو اس نیت سے حضرت آمینہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ام ایمن، یہ تینوں مل کے وہاں پہنچتے ہیں، حضرت عبداللہ کے قبر کی زیارت بھی فرماتے ہیں۔ اس کے بعد مدینہ منورہ جاتے ہیں، رشتہ داروں سے ملاقات بھی ہو جاتی ہے۔ واپسی پر ابوا نامی مقام پر حضرت آمینہ بیمار ہو جاتی ہے۔ آمینہ کو جب یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ میری زندگی کا چراغ گل ہونے والا ہے، میں ہمیشہ ہمیشہ اس دنیا کو راہ فرار اختیار کرنے والی ہوں، تو انہوں نے اپنے بیٹے کو قریب کیا اور اپنے بیٹے کو کچھ نصیحتیں فرماتی ہیں، بیٹا، ہر زندہ ایک نہ ایک دن مر جائے گا، میں مر جاؤں گی لیکن میرا نام رہتی دنیا تک زندہ رہے گا، کیونکہ میں نے ایک طاہر اور طیب کو جنم دیا۔ اس کے بعد فرمانے لگی حضرت آمینہ، بیٹا، میں نے تیری نبوت کا خواب دیکھا ہے، وہ ضرور پورا ہو کر رہے گا۔ یہ نصیحتیں فرمائیں اور حضرت آمینہ کا وہی انتقال ہو گیا۔ کیا گزری ہوں گی میرے دوستو سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ والد تو 4 ماہ کے حمل میں چھوڑ کے چلے گئے، اللہ کے نبی حضرت آمینہ کے پیٹ میں جب مہمان بن کے آئے، 4 ماہ کا حمل کا، حضرت عبداللہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جب 6 سال کی عمر پر پہنچے اللہ کے نبی، حضرت آمینہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ روایتوں میں یہ بات ملتی ہے، صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام کا جب اپنی ماں کے قبر کے پاس جانا ہوا، حضرات صحابہ بھی موجود تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی ماں کے قبر کے پاس سے جب گزرے تو اپنی ماں کی قبر پر جو مٹی تھی اس کو درست کرنے لگے، اور درست کرتے کرتے اللہ کے نبی کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ منظر حضرات صحابہ دیکھے تو ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ حضرات صحابہ ہمت کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھنے لگے، اے اللہ کے نبی، کیا بات ہے، آج آپ کی آنکھوں سے آنسو رہا ہے؟ اس موقع پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ سے فرمایا، دیکھو، آج مجھے ماں کی ممتا یاد آ گئی۔ ایک وہ دن تھا جو میری ماں نے مجھے یہاں پر نصیحت فرمائی تھی، اس کے بعد میں صلح حدیبیہ کے موقع پر یہاں پہنچا اور میری ماں کے قبر کے پاس سے گزرا تو مجھے ماں کی ممتا یاد آ گئی۔ بہرحال وہیں حضرت آمینہ کا انتقال ہوا ابوا نامی مقام پر۔ اللہ کے نبی ام ایمن کے ساتھ مکہ مکرمہ کو پہنچے۔ والد تو 4 ماہ کے حمل میں چھوڑ کے چلے، والدہ کو 6 سال کی عمر میں چلی گئی۔ اب اللہ کے نبی عبد المطلب کی کفالت میں آ گئے، اور حضرت عبد المطلب کا یہ حال تھا، اللہ کے نبی سے اس قدر محبت فرمایا کرتے تھے، اس قدر محبت فرمایا کرتے تھے، اپنے بچوں سے بھی زیادہ اللہ کے نبی کو چاہا کرتے تھے۔ بیت اللہ کے سائے میں ایک تخت بچھایا جاتا تھا جس پر عبد المطلب کے بچوں کو بھی بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، لیکن اللہ کے نبی بھاگتے ہوئے اس تخت پر چڑھنا چاہتے، ابو طالب روکنا چاہتے، عبد المطلب فرماتے کہ اس بچے کو مت روکو، اور اپنی جگہ سے عبد المطلب اٹھتے
اور اللہ کے نبی کو اپنی جگہ پہ بٹھاتے اور آپ کے پیشانی کو بوسہ دیا کرتے. ایسی غیر معمولی محبت تھی حضرت عبد المطلب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے. بہرحال وہ زمانہ بھی زیادہ نہیں تھا. جب آپ کی عمر مبارک 8 سال کی ہو گئی، عبد المطلب بھی دنیا سے رخصت ہو. 120 سال کی عمر میں عبد المطلب کا انتقال ہوا. اللہ کے نبی کی عمر 8 سال تھی. اللہ کے نبی کو بڑا ملال ہوا، بڑی محبت سے مجھ کو پالا کرتے تھے. وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے، چلے گئے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کی کفالت میں آ گئے. اور ابو طالب کا یہ حال تھا کہ وہ کثیر العیال تھے، ان کے بچے زیادہ تھے، اور کھانے اور پینے کے وقت بچوں میں چھینا جھپٹی ہوا کرتی تھی. اللہ کے نبی کو یہ بات پسند نہیں آتی تو فوراً اللہ کے نبی بیر زمزم کے پاس جاتے اور وہیں وقت گزارا کرتے تھے. اور ابو طالب کے چونکہ بچے زیادہ تھے، مال کم تھا، اور بچے جتنا بھی کھا لیتے تو ان کا پیٹ نہیں بھرتا تھا. لیکن جس دسترخوان پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے، دودھ کا ایک پیالہ ہوتا، وہ سارے گھر والوں کے لیے کافی ہو جایا کرتا. ابو طالب کو جب یہ بات معلوم ہو گئی تو جب کھانے کا وقت آتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دسترخوان پہ بلاتے، بٹھاتے، کھانا کھلاتے. تھوڑا سا کھانا ہوتا، تھوڑا سا دودھ ہوتا، وہ سارے گھر والوں کے لیے کافی ہو جایا کرتا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک کے اختصار کے ساتھ بیان کر رہا ہوں کہ جب 12 سال کی ہوئی تو ابو طالب تجارت کے غرض سے ملک شام جانے کا ارادہ فرماتے ہیں. مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی سے چھپ کے میں تجارت کے غرض سے ملک شام جاؤں. اونٹنی پہ سوار ہیں، اللہ کے نبی دیکھ لیتے ہیں ابو طالب کو اور فرماتے ہیں چچا جان مجھے کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ والد بھی نہیں ہیں، والدہ بھی نہیں ہیں، اور بڑی محبتوں سے زیادہ مجھے پالا کرتے تھے عبد المطلب، وہ بھی نہیں ہیں، مجھے کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ اتنا سننا تھا. ابو طالب کا دل نرم ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹنی پہ بٹھا کے ملک شام کی طرف تجارت کے غرض سے نکلتے ہیں. ملک شام کے قریب ایک مقام ہے قصبہ بصرہ، وہاں ایک راہب کا عبادت خانہ تھا. اس زمانے کا جو راہب تھا اس کا نام بحیرہ تھا، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کا مشتاق تھا، ایک زمانے سے مشتاق تھا. کب وہ زمانہ آئے، کب میں اپنی آنکھوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھوں، بہت ہی مشتاق تھا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب اس علاقے میں پہنچے قصبہ بصرہ اور وہاں ٹھہرے تو وہ راہب ہے کہ عبادت خانے میں مصروف تھا، یاد خدا بندی میں، اللہ کی یاد میں. ایک اس کی عبادت خانے میں سلسلہ آ گیا. ڈرتا ہوا، کانپتا ہوا، سہمتا ہوا اپنے عبادت خانے سے باہر نکلا. نظریں گھما گھما کے دیکھا کہ آخر کون آیا ہے کہ جس کی وجہ سے میرے عبادت خانے میں زلزلہ پیدا ہو گیا. جب باہر نکل کے دیکھا تو اونٹنی پہ ایک چھوٹا سا بچہ سوار ہے، ایک آدمی اونٹنی پہ بیٹھا ہوا ہے، اور اللہ کا عجیب انتظام کہ اس بچے کے اوپر ابر کا ایک ٹکڑا ہے جو سایہ کیے ہوئے ہے. یہ منظر بحیرہ دیکھا تو وہ سمجھ گیا کہ نبی آخر الزمان کی تشریف آوری ہوئی. کئی زمانے سے وہ مشتاق تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کا. فوراً اس نے سارے قافلے والوں کے لیے عمدہ کھانے کا نظم فرمایا، سارے لوگوں کے لیے دعوت کی، اور قافلے والے بڑے حیران ہو گئے. 12 ہمارا گھر سے گزر ہوتا ہے تجارت کی غرض سے، اور ہم یہاں اس راہب کے عبادت خانے کے قریب ٹھہرتے ہیں، لیکن یہ راہب کسی سے بات چیت نہیں کرتا. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ یہ خود کھانا بنایا اور سارے قافلے والوں کو کھانے پہ مدعو کیا. جب سارے لوگ قافلے کے وہاں پہنچے اس راہب کی دعوت میں، حضرت ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہی اس جگہ پہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، تم یہیں رہنا. جب وہ راہب کی دعوت میں سارے لوگ حاضر ہو گئے تو وہ بحیرہ نظریں گھما گھما کے دیکھا
ارے جس کے اعزاز میں، جس کے اکرام میں میں کھانا بنوایا ہوں، وہ شخصیت یہاں موجود ہے ہی نہیں۔ اس نے کہا ذرا یہ تو بتاؤ کہ قافلے والوں میں سے کوئی آدمی چھوڑ تو نہیں گیا؟ تو کہنے لگے ہاں ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو سامان کی حفاظت کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے۔ اتنا سننا تھا، وہ بحیرہ کہنے لگا ارے اسی کے اعزاز میں اکرام میں تو یہ کھانا بنوایا گیا، ان کو میرے پاس بلا کے لاؤ۔ جب اللہ کے نبی جب اس دعوت میں تشریف لائے، سارے لوگ سائے میں بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے۔ اللہ کے نبی آئے تو دیکھا کہ سائے کی کوئی جگہ نہیں ہے، دھوپ ہے۔ اب یہ بیٹھنے کا ارادہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی، دھوپ میں کھانے کے ارادے سے اللہ کا عجیب انتظام کے جتنے لوگ سائے میں تھے وہ پورے دھوپ میں آ گئے، وہ پورا سایہ اللہ کے نبی پہ آ گیا۔ یہ منظر وہ بحیرہ دیکھا تو اس کو یقین ہو گیا کہ نبی آخر الزمان کی تشریف آوری ہوئی ہے۔ اپنے عبادت خانے میں گیا، ایک پرانی تحریر نکالا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو، آپ کے شمائل کو اور آپ کے حالات کو اس چٹھی کے اندر بیان کیا گیا تھا۔ کبھی اس چٹھی کو دیکھتا اور کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھتا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ نبی آخر الزمان ہے تو وہ بحیرہ کہنے لگا اللہ کے نبی سے میں تم سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں، صحیح صحیح بتلا دینا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ بحیرہ کہنے لگا پہلا سوال تو یہ ذرا یہ بتائیے تمہارے سونے کی کیفیت کیا ہے، تم کس طرح سوتے ہو؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ارے میری آنکھیں تو سوتی ہیں، میرا دل جاگتا رہتا ہے۔ ہر نبی کو اللہ نے ایسے بنایا ہے، ان کی آنکھیں تو سو جاتی ہیں لیکن ان کا دل ہمیشہ جاگتا رہتا ہے، یاد خدا بندی میں، اطاعت میں، اللہ کی یاد میں ان کا دل جاگتا رہتا۔ فوراً وہ راہب کہنے لگا سبحان اللہ، ہر نبی کی یہی شان ہوتی ہے۔ دوسرا سوال یہ کیا ذرا یہ بتائیے کہ تمہیں کچھ چیزیں نظر آتی ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں مجھے کچھ چیزیں نظر آتی ہیں جو زمین سے آسمان کی طرف، آسمان سے زمین کی طرف آتی ہیں، نورانی شکل کی ہوتی ہیں۔ علماء کرام نے لکھا ہے جو آدمی نورانی چیزوں کا مشاہدہ کرنے والا ہوتا ہے اس کی آنکھیں ہمیشہ سرخ رہا کرتی ہیں، لال رہا کرتی ہیں، اور اللہ کے نبی کی آنکھیں بھی ہمیشہ سرخ رہا کرتی ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے کچھ چیزیں دکھائی دیتی ہیں۔ تو پھر وہ کہنے لگا کہ سبحان اللہ، آخری سوال وہ یہ کیا کہ میں آپ کی مہر نبوت کو چومنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی ذرا سا اپنا کرتا اٹھائے، اس نے اللہ کے نبی کے پشت پر جب مہر نبوت کو دیکھا تو چوم لیا۔ اس میں لکھا ہوا تھا مہر نبوت میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور دوسری طرف میں لکھا ہوا تھا توجہ حیث شئت فإنک منصور۔ اے نبی آپ جس علاقے میں جائیں گے، جس جگہ جائیں گے، آپ کی فتح ہوگی، کامیابی ہوگی، کامیابی ہوگی۔ اور اللہ کے نبی جس علاقے میں گئے، جہاں گئے، جس جگہ گئے، آپ کو فتح ہوئی، کامیابی ہوئی، کامرانی ہوئی۔ میرے دوستو سب سے بڑی کامیابی تو وہ کامیابی ہے، وہ میدان محشر کا وہ دن جہاں سارے لوگ پریشان ہوں گے، انبیاء کرام بھی پریشان ہوں گے، اور انبیاء کے قومیں انبیاء کے پاس آئیں گے ہمارے بارے میں سفارش کرنا، تو انبیاء فرمائیں گے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے جلال میں ہیں، بڑے غصے میں ہیں، ہم سفارش نہیں کر سکتے۔ سارے لوگ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت اللہ کے نبی کا یہ حال ہوگا کہ سر جھکائے ہوئے رو رہے ہوں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں میرے محبوب یہ رونے کا وقت نہیں ہے، اشفا تشفا، آپ جس کے بارے میں شفاعت کریں گے اس کی شفاعت قبول کی جائے۔ یہ تو میرے دوستوں سب سے بڑی کامیابی۔ اس مہر نبوت میں لکھا ہوا تھا توجہ حیث شئت فإنک منصور، آپ جس علاقے میں جائیں گے، جہاں جائیں گے، آپ کی فتح ہوگی، کامیابی اور کامرانی ہوگی۔ اس کے بعد وہ راہب کہنے لگا ابو طالب سے ذرا یہ بتاؤ کہ رشتے میں یہ بچہ کیا لگتا ہے؟ ابو طالب کہنے لگے کہ
بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا ہے۔ وہ راہب بحیرہ کہنے لگا کہ تم غلط کہہ رہے، یہ تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا، ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ نبی آخر الزماں یتیم ہوں گے، یہ تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ جب اس کو یقین ہو گیا تو اس نے متعدد قسمیں دے کے ابو طالب سے کہا کہ اس بچے کو ملک شام مت لے جاؤ، اس بچے کے یہودی نصرانی دشمن ہیں۔ متعدد قسمیں دے کے اللہ کے نبی کو وہاں سے بھیج دیتا ہے۔ اللہ کے نبی مکہ مکرمہ آ جاتے ہیں۔ جب آپ کی عمر مبارک 20 سال کی ہو جاتی ہے، اللہ کے نبی کو خواب میں اکثر فرشتے نظر آنے لگے، اور یہ منظر بھی دیکھتے ہیں کہ دو آدمی جس کمرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اور اس کمرے کا چھت میں سوراخ کر کے اندر تشریف لائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کیے اور دل نکالے۔ اس کے بعد وہ کہنے لگے قلب طیب فی جسد طیب، دل بھی پاک ہے، جسم بھی پاک ہے، مگر ابھی نبوت کا مرحلہ قریب نہیں آیا، یہ کہہ کر چلے گئے۔ یہ باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی پریشان کیا کرتے ہیں۔ اس کا تذکرہ اللہ کے نبی علیہ السلام ابو طالب کے سامنے بیان فرمائے۔ ابو طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ایک اہل کتاب عالم کے پاس لے گئے اور سارا قصہ سنائے تو انہوں نے ساری باتوں کو سن کے کہا ابو طالب سے، ابو طالب تم جانتے بھی ہو کہ یہ بچہ کون ہے؟ ھذا طبیب للخیر، یہ بچہ جو دنیا بھر میں بھلائی پھیلانے والا ایک ڈاکٹر ہے، ایک حکیم ہے، یہ بچہ نبی آخر الزمان ہے، بڑا عتیب و غریب یہ بچہ ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر وہاں سے واپس آ جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 25 سال کی ہو جاتی ہے، اختصار کے ساتھ بیان کر رہا ہوں، حالات بہت ہیں بچپن کے، جب آپ کی عمر مبارک 25 سال کی ہو جاتی ہے تو اللہ کے نبی کو فکر معاش لاحق ہو جاتی ہے، اور اللہ کے نبی اپنی زندگی کے شروع حصے میں تجارت کی غرض سے ابو طالب کے ساتھ سفر بھی کیے تھے، لیکن یہ آپ کا پہلا سفر تھا 25 سال کی عمر میں، اکیلے تنہا آپ تجارت کی غرض سے جانا چاہتے ہیں، اور ادھر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کافی مالدار تھی، اور وہ یہ سوچ رہی تھی کہ کوئی امین، کوئی دیانتدار شخص میرا تجارت کا مال لے کے جائے۔ ادھر حضرت خدیجہ سوچ رہی ہیں، حضرت ابو طالب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے، جا کے کہنے لگے کہ تم کو محمد بن عبداللہ سے زیادہ کوئی امین شخص نہیں ملے گا، آپ کا جو تجارت کا سامان ہے ان کے حوالے کر دو۔ شرائط طے ہو گئی، اللہ کے نبی وہ تجارت کا مال لے کے ملک شام کی طرف جانے کا ارادہ فرماتے ہیں۔ میسرہ نامی غلام بھی ساتھ میں ہیں، کچھ دور چلتے ہیں، جن اونٹوں پہ تجارت کا سامان تھا وہ اونٹ بیمار ہو گئے۔ میسرہ نامی غلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہنے لگا کہ جن اونٹوں پہ تجارت کا سامان تھا وہ بیمار ہو گئے۔ فوراً اللہ کے نبی وہاں پہنچے اور ان اونٹوں کے ماتھے پر کچھ پڑھ کے دم کیے تو وہ اونٹ صحیح سالم ہو گئے، صحیح سالم ہو گئے، اور آپ ملک شام کے قریب پہنچے۔ وہاں بھی ایک راہب کا عبادت خانہ تھا، اس کا نام نستورہ راہب تھا۔ نستورہ راہب یہ اپنے عبادت خانے میں یاد میں، اللہ کی یاد میں، اس کی اطاعت میں مصروف تھا، اور سارے قافلے والے جو تجارت کی غرض سے جاتے تھے تو وہاں ٹھہرتے تھے، درخت تھے وہاں پہ، تو ہر قافلے والا سائے دار درخت کے نیچے بیٹھ جاتا تھا اور اپنی چیزوں کو فروخت کیا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی بھی وہاں پہنچے تو سائے کی کوئی جگہ نہیں تھی اور سارے لوگ درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ ایک سوکھا درخت تھا، اللہ کے نبی اس سوکھے درخت کے نیچے بیٹھنا چاہ رہے تھے، ابھی بیٹھنے بھی نہیں پائے کہ وہ سوکھا درخت ہرا بھرا ہو گیا، ہرا بھرا۔ آخر وہ کون سا درخت تھا؟ علماء نے بیان فرمایا کہ وہ درخت بیری کا تھا، بیر کا جو جھاڑ ہوتا ہے نا، وہ بیری کا درخت تھا، اور اس درخت کے نیچے
اللہ کے نبی علیہ السلام کے بیٹھنے سے 500 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس درخت کے نیچے بیٹھے تھے. جب سے لے کر آج تک اس درخت کے نیچے کوئی آدمی نہیں بیٹھا. جو بھی اللہ کے نبی اس درخت کے نیچے بیٹھے تو ہرا بھرا ہو گیا وہ درخت اور خوب نفع ہوا تجارت میں. اس کے بعد اللہ کے نبی مکے کا ارادہ فرماتے ہیں اور پھر حضرت خدیجہ سوچتی ہیں کہ بہت دن ہو گئے محمد بن عبداللہ تجارت کا سامان لے کے گئے, کب آئیں گے, کب حساب دیں گے, ادھر کو سوچ رہی ہیں. ایک دن دوپہر کا وقت ہے, حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا اپنے گھر کے بالائی خانے پر کھڑی ہوئی ہیں, انتظار کر رہی ہیں کب محمد بن عبداللہ آ جائیں. تو دیکھ کے حیران رہ جاتی ہیں کہ ایک اونٹنی پہ ایک چھوٹا سا بچہ, ایک نوجوان اونٹنی پہ بیٹھا ہوا ہے اور اللہ کا عجیب انتظام کے اس بچے کے اوپر ایک ابر کا ایک ٹکڑا ہے جو سایہ کیے ہوئے. یہ منظر دیکھی تو حیران ہو گئی حضرت خدیجہ. اللہ کے نبی آئے اور آ کے وہ سارا مال جو تجارت کا تھا, جو بھی نفع ہوا تھا, حساب کتاب کر کے دے دیے. حضرت خدیجہ بڑی خوش ہو گئی اور جو تجارتی جو شرائط طے ہوئے تھے آپ نے اس کا دگنا معاوضہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو دے دیا. اللہ کے نبی جب اپنے گھر کو پہنچ گئے تو حضرت خدیجہ میسرہ نامی غلام کو بلا کے پوچھتی ہے, ذرا یہ تو بتا دے اس شخص کے اخلاق کیسے ہیں, یہ تو تمہارے ساتھ تھے, ان کے اخلاق کیسے ہیں محمد بن عبداللہ کے. تو میسرہ نامی غلام کہنے لگا, ارے ان کے اخلاق کے بارے میں کیا پوچھتے ہو, ان کے کردار کے بارے میں کیا پوچھتے ہو, ان کی زندگی کے بارے میں کیا پوچھتے ہو. ارے تجارت کا سامان جن نوٹوں میں تھا وہ ایک بیمار ہو گئے, میں نے اس کی اطلاع محمد بن عبداللہ کو دی تو وہ آئے اور اس کے ماضی پہ کچھ جنگ کیے, فوراً وہ اونٹ صحیح ثابت ہو گئے. یہ سنی تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برسوں پہلے دیکھا ہوا یہ خواب یاد آنے لگا. ایک زمانہ پہلے خواب دیکھی تھی حضرت خدیجہ. وہ خواب کیا تھا کہ مکہ مکرمہ میں موجود ہیں, سوئی ہوئی ہیں, خواب دیکھتی ہیں کہ ایک روشنی میرے گھر میں داخل ہو گئی اور وہ روشنی پھیلتے گئی, مکے کے سارے گھروں میں وہ روشنی پھیل گئی. یہ خواب حضرت خدیجہ کو ستانے لگا. جب یہ خواب حضرت خدیجہ دیکھی تھی تو اس موقع پر انہوں نے خواب کی تعبیر دریافت کرنے کے لیے اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس پہنچی تھی. تو انہوں نے فرمایا تھا کہ خدیجہ مبارک ہو, خوشخبری ہو, اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم نبی آخر الزمان کے نکاح میں آنے والی. اس خواب کی تعبیر تو یہ. تو وہ خواب حضرت خدیجہ کو ستانے لگا. روایتوں میں, کتابوں میں بات ملتی ہے, خود حضرت خدیجہ اپنی سہیلی نفیسہ کے ساتھ پیغام نکاح بھیجتی ہیں اللہ کے نبی کے بعد, میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. جب وہ چٹھی اللہ کے نبی کے پاس پہنچی تو اللہ کے نبی نے حضرت حمزہ سے مشورہ کیا, بعد میں رشتہ داروں سے مشورے کے بعد شادی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو جاتی ہے. جس وقت اللہ کے نبی کی شادی ہوئی, اللہ کے نبی کا وہ پہلا نکاح تھا, آپ کی عمر اس وقت 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کا یہ تیسرا نکاح تھا اور اللہ کے نبی کا یہ پہلا نکاح. اور یہ بات بھی کتابوں میں لکھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آنے سے پہلے حضرت خدیجہ کے 2 نکاح ہوئے. پہلا نکاح 15 سال کی عمر میں ہوا, ہند بن نباش زرارہ تمیمی سے ہوا. ان سے 2 لڑکیاں اور 1 لڑکا پیدا, ایک لڑکا ہوا. بعد میں یہ تینوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے. لیکن جب 21 سال کی ہوئی حضرت خدیجہ تو ہند بن نباش کا انتقال ہوا تو آپ نے بھی دوسری شادی فرمائی عتیق بن عائض مخزومی سے, تو ان سے بھی ایک لڑکا پیدا ہوا. تو یہ عتیق بن عائض بھی کافی مالدار تھے اور حضرت خدیجہ کے جو والد تھے یہ بھی کافی مالدار تھے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آنے سے پہلے مکے کے لوگ کئی رشتے بھیجے تھے کہ ہم آپ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں, ہم آپ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں.
حضرت خدیجہ نے سارے رشتوں کو کینسل کر دیا، فرمایا کہ میں کسی سے نکاح نہیں کروں. تو یہ حضرت خدیجہ کا تیسرا نکاح اور اللہ کے نبی کا یہ پہلا نکاح ہے. بہرحال شادی ہو گئی. اس کے بعد میرے دوستو ابھی نبوت کے مرحلے سے کچھ پہلے کا واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو ابھی نبوت ملنا بالکل قریب ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول تھا کہ مکے کے بیت اللہ کے قریب ایک درخت تھا، اس درخت کے نیچے آ کے حضرت ابوبکر صدیق بیٹھ جایا کرتے آرام کی نیت سے. ایک دن آئے اور آ کے اس درخت کے نیچے بیٹھے تو ایک درخت کی شاخیں حضرت ابوبکر صدیق کے چہرے کو لگنے لگے. حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ درخت سے خطاب کرتے ہوئے آخر کیا بات ہے، نظر عنایت یہ کرم فرمائی جو مجھ پہ ہو رہی ہے، آخر کیا بات ہے. اللہ تعالیٰ نے اس جھاڑ کو گویائی عطا فرمائی. وہ جھاڑ کہنے لگا کہ ابوبکر مبارک ہو، خوشخبری ہو، ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ محمد بن عبداللہ کو نبوت سے سرفراز فرمانے والے ہیں، تو تمہارا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ تم ان پر ایمان لانا. سب سے پہلا کام یہ ہے کہ تم ان پر ایمان لانا. یہ سنے تو حضرت ابوبکر خوشی سے پھولے نہیں سمائے. انہوں نے جھاڑ سے خطاب کر کے فرمایا کہ جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ محمد بن عبداللہ کو نبوت سے سرفراز فرمائے تو مجھے اطلاع کر دینا. روزانہ اس درخت کے نیچے آ کے بیٹھ جایا کرتے تھے. جس وقت اللہ کے نبی کو اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا تو وہ درخت پھر کہنے لگا ابوبکر مبارک ہو، خوشخبری ہو، اللہ نے محمد بن عبداللہ کو نبوت سے سرفراز فرمایا ہے. اتنا سننا تھا. حضرت ابوبکر صدیق خوشی سے پھولے نہیں سمائے اور اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور سب سے پہلے دائرے اسلام میں ایمان میں داخل ہو گئے. یہ ہے میرے دوستو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور آپ کے بچپن کے حالات، جو نبوت تک کے جو حالات ہیں اس کا کچھ اختصار کے ساتھ کچھ تذکرہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا ہے. واقعی بڑے عجیب و غریب زندگی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور نبوت کے بعد کی جو زندگی ہے 23 سالہ مختصر سے عرصے میں اللہ کے نبی نے ایک حیرت انگیز انقلاب برپا کیا. ایک حیرت انگیز انقلاب. اور اللہ کے نبی نے حضرات کے صحابہ کے ذہن کو مزاج کو ایسے بنایا تھا، ایسی غیر معمولی محبت کی حضرات کے صحابہ کو اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذات گرامی سے. حدیث میں یہ بات بیان فرمائی گئی ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایمان کے کمال کو پہنچ ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اللہ کے نبی سے، اپنے بچوں سے زیادہ، اپنے رشتہ داروں سے زیادہ اور اپنے والدین سے زیادہ، اپنے متعلقین سے زیادہ اللہ کے نبی کو چاہنے نہ لگ جائے اس وقت تک وہ ایمان کے کمال کو پہنچ ہی نہیں سکتا. سب سے زیادہ محبت اگر کسی کی اس دل میں بیٹھنا ہے وہ اللہ کے نبی کی ذات گرامی سے محبت ہونا. لفاظی کا نام محبت نہیں ہے. خاص موقع آ گئے، خاص انداز سے جو محبت کا اظہار کیا جاتا ہے اور عنوان دیا جاتا ہے کہ عاشق رسول، سینہ مار کے کہتے ہیں محب رسول. ارے محب تو وہ ہوتا ہے جسے محبوب کی ایک ایک ادا سے محبت ہوتی ہے، اس کی صورت سے محبت ہوتی ہے، اس کی سیرت سے محبت ہوتی ہے، اس کے عادات و کردار سے محبت ہوتی ہے، اس کے رفتار و گفتار سے محبت ہوتی ہے. ہم اللہ کے نبی کی سیرت کو اپناتے نہیں ہیں جس کی وجہ سے ہم در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. آج ہم لاکھوں کروڑوں میں ہیں، آج ہماری کوئی حیثیت نہیں. گاجر اور مولی کی طرف ہم ڈالے جا رہے ہیں. آج مسلمانوں میں کیا کیا حالات آ رہے ہیں ہم بخوبی جانتے ہیں، لیکن ہم اللہ کے نبی کی سیرت کو نہیں اپناتے. ایک ضابطۂ حیات ہے، ایک دستور زندگی ہے، سرخروئی سربلندی کا ایک ذریعہ ہے اللہ کے نبی کی سیرت، لیکن ہم نے اللہ کے نبی کی سیرت کو چھوڑ دیا جس کی وجہ سے ہم در در کے ٹھوکریں کھا رہے ہیں. آج ہماری حیثیت اس وقت ایسی ہے میرے بھائی، ہم مصنوعی شعر بن کے رہ گئے.
مصنوعی شعر بول تو بناوٹی جو شعر ہوتا نا، جو زو پارک وغیرہ جو تفریحی جو مقامات ہوتے اس میں ایک بناوٹی شعر رہتا، اس کی دم آنکھ ناک وغیرہ سب بنا کے رکھتے. چھوٹے چھوٹے بچے جب وہاں پہنچتے تو کوئی بچہ اس کی کان کو پکڑتا، کوئی دم کو پکڑتا، کوئی ناک کو پکڑتا، کئی کو پکڑتا. بچوں کو بھی معلوم ہے کہ حقیقت میں شعر نہیں ہے، بچے بھی جانتے، لیکن اگر کوئی حقیقی شعر سامنے آ جائے تو بچے کیا اچھے اچھوں کی ہوا پڑ جائے. اسی طرح ہمارا حال ہے، ہم نام کے مسلمان رہ گئے. نام ہمارے عبداللہ، عبد الرحمان، ابو بکر، عمر، عثمان اور بہت سے حضرات صحابہ کے ہم نے نام رکھ لیے اور ہم کچھ فہمی مبتلا ہے کہ ہم مسلمان ہیں. ارے کہے کہ مسلمان ہی میرے بھائی، نمازوں کا اہتمام نہیں، اللہ کی یاد اور اس کی اطاعت کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، اور ہم کچھ فہمی مبتلا ہے کہ ہم مسلمان. یہ مسلمانوں کے جو حالات اس وقت آ رہے ہیں یہ اللہ کے نبی کی سیرت کو چھوڑنے کا نتیجہ. جب تک امت قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کرے گی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جان جان کر اس پر عمل پیدا ہوگی تو دنیا کی کوئی قوم مسلمانوں کو شکست نہیں دے سکتی. تو بہرحال اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرات صحابہ کے ذہن کو مزاج کو ایسے بنایا تھا، وہ اللہ کے نبی سے ایسی غیر معمولی محبت فرمایا کرتے تھے، اپنے بچوں سے زیادہ، اپنے رشتہ داروں سے زیادہ، اپنے متعلقین سے زیادہ اللہ کے نبی کو چاہا کرتے تھے. آدمی دنیا میں جو کسی سے محبت کرتا ہے وہ 3 چیزوں کی بنیاد پہ کرتا. پہلی چیز ہے جمال. جمال بولے تو خوبصورتی. کوئی آدمی خوبصورت ہے، حسین ہے تو فطری ایک میلان ہے کہ آدمی اس سے محبت کرنے لگتا ہے. اور اللہ کے نبی سے زیادہ حسین اور خوبصورت کوئی اور بھی ہو سکتا ہے؟ کتنی محبت ہونا چاہیے اللہ کے نبی کی ذات گرامی سے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی تو اتنے خوبصورت، اتنے حسین تھے کہ اندھیری رات میں اگر سوئی میں دھاگا ڈالنے کی ضرورت پڑتی تو میں یہ کام کرتی کہ وہ سوئی کو اللہ کے نبی کے جسم اطہر کے قریب لے جاتی تو اس سے ایک نور نکلتا، اس نور کی روشنی میں میں سوئی میں دھاگا ڈال لیا کرتی. اتنے حسین اور خوبصورت. ایک موقع پر حضرت عائشہ نے فرمایا تھا لنا شمس وللآفاق شمس شمسی خیر من شمس السماء، کہ ایک لوگوں کا سورج ہے، ایک میرا بھی سورج ہے. میرا سورج یہ سب سے بہتر ہے اور لوگوں کا سورج تو فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے اور میرا سورج تو عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی سے زیادہ بھی کوئی خوبصورت ہو سکتا ہے تو کتنی محبت ہونا چاہیے اللہ کے نبی کی ذات گرامی. پہلی چیز جمال. دوسری چیز ہے کمال. کمال مانے خوبیاں، محاسن، اچھائیاں. اور اللہ کے نبی سے بھی زیادہ کوئی آدمی باکمال ہو سکتا ہے دنیا؟ ہر اعتبار سے اللہ کے نبی باکمال. بہادری کے اعتبار سے، شجاعت کے اعتبار سے، عقل کے اعتبار سے، حلم کے اعتبار سے، فہم و فراست کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے اللہ کے نبی باکمال. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عقل عطا فرمائی ہے کہ بڑی عجیب و غریب بات کتابوں میں لکھی ہے. حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے عقل کو 100 حصوں میں تقسیم فرمایا، ان میں سے 99 حصے سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے اور 1 حصہ پوری دنیا میں تقسیم فرمائے. کتنے ذہین ہیں، کتنے فہم و فراست والی شخصیت ہے سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی. اور اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں جو فیصلے فرمائے ہیں بڑے عجیب و غریب فیصلے فرمائے. ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے تو بات بھی ختم کر دوں گا، بہت سے حضرات کو نیند کا بھی غلبہ ہے. ایک واقعہ سن لیجیے کہ غالباً غزوہ بدر کا موقع ہے
کہ مشرکین میں سے ایک آدمی مسلمانوں کے لشکر میں آ گیا. حضرات صحابہ اس کو پکڑ لیے, پکڑ کے پوچھے ذرا یہ بتا تمہاری تعداد کتنی ہے. وہ جو تھا مشرک کافر جو تھا وہ بھی بڑا ہوشیار تھا, وہ معین تعداد نہیں بتا رہا, کتنی تعداد ہے وہ نہیں بتا رہا, بلکہ یہ بولا واللہ انی لکثیر, قسم بخدا ہم تعداد میں زیادہ ہے. خالی اتنا ہی بولا کہ تعداد میں زیادہ ہے. آوازیں ذرا حضرات صحابہ کی بلند ہو گئی. اللہ کے نبی فوراً اپنے خیمے سے باہر آئے, پوچھے کہ بھائی کیا بات ہے. تو حضرت صحابہ نے فرمایا کہ ایک آدمی ہماری صفوں میں آ گیا, ہمارے لشکر میں, ہم نے اس کو پکڑ لیا, ہم ان کی تعداد کے متعلق پوچھنا چاہ رہے ہیں. تو یہ کہہ رہا ہے کہ واللہ انی لکثیر, معین تعداد نہیں بتا رہا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو. راجہ صاحب پریشان ہوئے, بڑی کوششوں سے اس کو پکڑے اور اللہ کے نبی فرما رہے کہ چھوڑ دو, پر یار چھوڑ دیے. جب وہ جانے لگا تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس آدمی سے ذرا یہ بتاؤ تم لوگ ہمارے سے لڑنے کے لیے نکلے تھے مکے سے, راستے میں کچھ کھائے نہیں کھائے, خالی اتنا بتا دے. وہ کہنے لگا ہاں کھائے. کیا کھائے؟ بولے اونٹ ذبح کرے, اونٹ کا گوشت کھائے. اللہ کے نبی نے فرمایا کتنے اونٹ ذبح کیے؟ بولا کہ 10 اونٹ ذبح کیے. فوراً اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے لوگوں خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے, ان کی تعداد 1000 ہے. حضرات صحابہ کو بات سمجھ میں نہیں آئی, خالی وہ آدمی تو اتنا ہی کہا کہ ہم 10 اونٹ ذبح کیے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان کی تعداد 1000 ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا دیکھو ایک اونٹ میں 100 آدمی کھا سکتے ہیں, جب 10 اونٹ ذبح کیے ہیں تو ان کی تعداد 1000 ہے. اپنی عقل سے اللہ کے نبی نے کیسے فیصلہ فرمایا. تو ہر اعتبار سے اللہ کے نبی باکمال. اللہ کے نبی سے آدمی کو کتنی محبت ہونا چاہیے. ارے انسان تو کیا, جانور بھی اللہ کے نبی سے محبت فرمایا کرتے. کتابوں میں یہ بات لکھی ہے اللہ کے نبی کی پوری زندگی میں کبھی کوئی مکھی آپ کے جسم اطہر پہ نہیں بیٹھی, کوئی مکھی نہیں بیٹھی آپ کے جسم اطہر. ایسی غیر معمولی محبت. تو دوسری چیز ہے کمال, تیسری چیز ہے احسان. عربی کا مقولہ ہے الانسان عبد الاحسان, انسان تو احسان کا بندہ ہے. آپ کسی کو کچھ دے دو وہ آپ کا پٹھو معتقد ہو جاتا ہے, فطری بات ہے. اور اللہ کے نبی سے زیادہ مؤثر اس دنیا میں کوئی ہو سکتا ہے؟ آپ اس دنیا میں تشریف لائے تو عام کی رحمت للعالمین سے 18,000 مخلوقات نے فائدہ اٹھایا. بچوں نے فائدہ اٹھایا, بوڑھوں نے فائدہ اٹھایا, مزدوروں نے فائدہ اٹھایا, عورتوں نے فائدہ اٹھایا. زمانے جاہلیت میں عورت کی کوئی حیثیت تھی نہیں, لیکن اللہ کے نبی نے عورت کو ان کا مقام دیا ہے. اللہ کے نبی نے حدیث میں یہ بات بھی ارشاد فرمائی جس کے گھر میں 2 بچیاں پیدا ہوں, اس بچی کا والد اس بچی کا اچھا انتظام کرے, تعلیم دے, مناسب رشتہ آنے پر اس بچی کا نکاح کرے, تو کل قیامت کے دن اس بچی کا والد مجھ سے اتنا قریب ہوگا, اتنا قریب ہوگا جیسے ہاتھ کی 2 انگلیاں ایک دوسرے سے قریب ہوتی ہیں, وہ شخص بھی مجھ سے اتنا قریب ہوگا. زمانے جاہلیت میں ایسا نہ میرے دوستو, جب کوئی بچی پیدا ہوتی فوراً اس بچی کو زندہ درگور کر دیا جاتا, مار دیا جاتا. ایک صحابی خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں, ابھی وہ اسلام نہیں لائے تھے, کفر کی حالت میں تھے. وہ خود فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر کہنے لگے اللہ کے نبی میرا گناہ تو ایسا ہے جو آسمانوں سے بھی بڑا ہے, زمین سے بھی بڑا ہے, کیا میری مغفرت ہو سکتی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آخر تیرا وہ کون سا گناہ ہے؟ وہ صحابی فرماتے ہیں کانپتے ہوئے, سہمتے ہوئے کہ میرے علاقے کا یہ رواج تھا جس گھر میں بچی پیدا ہوتی فوراً اس بچی کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. بڑی تمناؤں کے بعد, بڑی آرزوؤں کے بعد 14 سال کے بعد میرے گھر میں ایک لڑکی پیدا ہوئی. جو میری بیوی نے مجھ سے کہا دیکھو ہم اس بچی کو زندہ درگور ہونے نہیں دیں گے. میں نے اس بچی کو چھپائے رکھا. بچی چلنے پھرنے کے قابل ہو گئی. ایک دن بازار کو لے کے جا رہا تھا,
بچی میرا ہاتھ پکڑے ہوئی تھی. ابو جہل دیکھ لیا, دیکھ کے کہنے لگا اچھا تیرے گھر میں بچی بھی پیدا ہو گئی اور چلنے پھرنے کی بھی قابل ہو گئی. اس کے بعد اس نے وارننگ دیا, اگر تو اپنی بچی کو زندہ درگور نہیں کرے گا تو میں تیرے گھر کو آگ لگا دوں گا. وہ صحابی فرماتے ہیں اللہ کے نبی جب یہ بات سنا تو میرے پیروں کے نیچے سے زمین اکھڑ گئی. سیدھا اپنے گھر پہنچا. میں نے اس کی ماں کو کچھ نہیں کہا اور اپنی بیٹی سے کہا چل میں تجھے تیرے ماموں کے گھر چھوڑ کے آتا. بچی کو گود میں اٹھایا, ہاتھ میں سبل لیا اور لے کے نکلا. بہت دور چلا, جنگل سا ہے, ویران سا ہے, بالکل پہاڑ ہے. وہ چھوٹی سی بچی معصومانہ انداز میں مجھ سے کہنے لگی ابا جان یہ جنگل میں اور یہ پہاڑوں میں مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو؟ یہاں تو میرے ماموں کا گھر نہیں ہے. میں نے اس بچی کا کوئی جواب نہیں دیا. بہت دور چلا, ایک پہاڑ کے دامن میں قبرستان تھا, وہاں پہنچا اور بچی کو بٹھایا. میں اس کی قبر کھود رہا ہوں اور بچی کی حالت یہ ہے کہ وہ بچی قبر میں سے مٹی نکال رہی ہے. میں اس کی قبر کھود رہا ہوں اور وہ بچی ہے کہ اس میں سے مٹی نکال رہی ہے. جب قبر تیار ہو گئی اور میں اس بچی کو اٹھا کے قبر میں ڈال رہا تھا, وہ بچی روتے ہوئے معصومانہ انداز میں مجھ سے کہنے لگی ابا جان میرا قصور تو بتا دے, میری غلطی تو بتا دے, کس جرم میں تو مجھے زندہ درگور کرنا چاہتا ہے؟ اگر زندہ درگور کرنا ہی تھا تو کم از کم مجھے گھر میں کہہ دیا ہوگا, میں اپنی ماں کو آخری سلام تو کر کے آ جاتی. اللہ کے نبی مجھے رحم نہیں آیا. میں اٹھا کے پھر دوبارہ اس بچی کو ڈالنا چاہا. پھر وہ بچی پھر کہنے لگی معصومانہ انداز میں روتے ہوئے ابا جان مجھے چھوڑ دو, مجھے چھوڑ دو, میرا قصور کیا ہے, میری غلطی کیا ہے؟ اللہ کے نبی مجھے رحم نہیں آیا. میں اس بچی کو اٹھایا, قبر میں ڈال دیا, اوپر سے مٹی ڈال دیا. 40 دن ہو گئے, روزانہ وہ بچی میرے خواب میں آتی ہے اور آ کر کہتی ہے ابا جان ایک بات سن لے, یہ دنیا مختصر ہے, عارضی ہے, ختم ہو جانے والی زندگی ہے. ایک دن میدان محشر کا ہے, وہ دن آنے والا ہے. اس دن میں تیرا گریبان پکڑوں گی اور تجھ سے پوچھوں گی. 40 دن ہو گئے وہ بچی روزانہ میرے خواب میں آ کر پوچھتی ہے. یہ باتیں جب اللہ کے نبی کے سامنے وہ صحابی بیان فرمائے, صحابہ کی چیخیں نکل گئے, اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس کے بعد وہ فرمانے لگے اللہ کے نبی میرا گناہ تو ایسا ہے جو آسمانوں سے بھی بڑا ہے, زمین سے بھی بڑا ہے, کیا میری مغفرت ہو سکتی ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا دیکھ ایک صورت میں تیری مغفرت ہو سکتی ہے کہ تو میرے ہاتھ پہ ایمان اور اسلام قبول کر. فوراً وہ صحابی ہاتھ بڑھائے اور اللہ کے نبی کے دست حق پرست پر ایمان اور اسلام قبول کیے. اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا جا, تیرا آسمان جیسا بڑا گناہ, زمین جیسا بڑا گناہ اللہ نے معاف کر دیا. میرے عزیز دوستو بزرگوں, زمانے جاہلیت میں تو ہوتا ایسا تھا, جس گھر میں بچی پیدا ہوتی فوراً اس بچی کو زندہ درگور کرتے ہیں. اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لائے, عورتوں کو ان کا مقام دیا. ایک بات مجھے اس موقع پہ کہنا ہے میرے دوستو, جس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں اور جس گھر میں بچیاں موجود ہیں اور جن کے والدین مالی اعتبار سے کمزور ہوتے ہیں, وہ بچیاں کیا ہے اپنے والد کے لیے بوجھ بن جاتی ہیں. ہم نے نکاح کو اتنا مشکل بنا دیا میرے بھائی, اتنا مشکل بنا دیا. یہ جہیز, یہ بیجا مطالبات, یہ غریب کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی. جس کے گھر میں بچیاں ہوتی ہیں, جو ہی جس کے گھر میں بچی پیدا ہوتی ہے, ماں باپ سوچنے لگتے ہیں اس کی شادی پہ لاکھوں کروڑ روپے مجھے خرچ کرنا پڑے گا, میں کہاں سے لاؤں, کہاں سے انتظام کروں. اس کی نیند حرام ہو جاتی ہے. اور ہمارا حال یہ ہے, ہم نے نکاح کو اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ جس کی وجہ سے غریب بچیاں اٹھنا مشکل ہو رہے ہیں. ارے بھائی بھیک مانگتے ہیں ہم کسی کے پاس جا کے, کیا ہماری غیبت گوارا ملے گی؟ اللہ نے مرد کو خوددار بنایا ہے, ذمہ دار بنایا ہے. الرجال قوامون علی النساء, اللہ نے مرد کو اور عورتوں پر قوام اور ذمہ دار بنایا. اور ہماری حالت یہ ہے, ہم کسی کے گھر پہنچتے ہیں بچی کو دیکھنے کے لیے, بچی پسند آ جاتی ہے, لیکن جو رشتے جو کینسل ہو رہے ہیں, کس بنیاد پہ کینسل ہو رہے ہیں؟
اس بچی کا والد مالدار نہیں ہے، پیسے والا نہیں ہے، بچی تو خوبصورت ہے، اخلاق والی ہے، نماز والی ہے، متقی ہے، فرمانبردار ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس بچی کے پاس مال نہیں ہے، جس کی وجہ سے رشتے کینسل ہو رہے ہیں۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ گھر میں بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، 20 سال کی ہو گئی، 30 سال کی ہو گئی، 40 سال کی ہو گئی۔ سنا یہ گیا ہے میرے بھائی 50 سال کی بھی ایسی بچیاں ہیں جو مرے اس دنیا پہ بیٹھی ہوئی ہیں کہ ان کے پاس مال نہیں۔ کیا ہو گیا امت کو میرے بھائی، کیا ہو گیا؟ یہ بھیک ہے، بھیک مت مانگو۔ یہ مطالبات، یہ جہیز، یہ لین دین، جس کی وجہ سے غریب باپ کے دل پہ کتنا شاق گزرتا ہے۔ تو بہرحال بات دوسری طرف جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کے لیے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، ہر اعتبار سے اللہ کے نبی باکمال۔ تو آدمی کو اللہ کے نبی کی ذات گرامی سے سب سے بڑھ کر محبت ہونا، اپنے بچوں سے زیادہ، اپنے رشتہ داروں سے زیادہ، اپنے متعلقین سے زیادہ، ہر ایک سے زیادہ اللہ کے نبی کی ذات گرامی سے محبت ہمارے دل میں ہونا چاہیے۔ اور محبت تو ہم سنتے ہیں، بار بار سنتے ہیں، یہ محبت متقاضی ہے اطاعت کی۔ وہ محبت ہی نہیں جس میں اطاعت نہ ہو۔ اطاعت کے بغیر محبت نہیں، اتباع کے بغیر محبت نہیں۔ خالی سینہ مارتے رہیں، خاص موقع آ گئے، خاص انداز سے محبت کا اظہار کیا جا رہا اور عنوان میں ہم عاشق رسول۔ مہینہ گزر جائے ختم، رسمی عاشقین چلے گئے، پھر مہینہ آ جائے رسمی عاشقین آ گئے، اسے کہتے ہیں محبت۔ میرا بھائی، اللہ کے نبی سے سچی اور حقیقی معنی میں محبت کر۔ بہرحال آپ بہت دیر سے کچھ چیزہ باتیں سماعت کر رہے ہیں، اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سبھی حضرات کو توفیق عمل مرحمت فرمائے۔ پھر ایک مرتبہ میں تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بہت دیر تک آپ ہماری اس تمام خراشی کو برداشت کرتے رہے، سنتے رہے۔ اس موقع پر جو بھی کہا گیا ہے